أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور تم میں سے بعض مومن ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اسی نے پیدا کیے آسمان اور زمین حق کے ساتھ، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی،
پھر کیا ہی بہترین تمہاری صورتیں بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھید کو۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پھر انہوں نے چکھی اپنے کام کی سزا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی، اور اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، ضرور بالضرور تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے عمل کیا ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو ایمان رکھے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو دور کر دے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو، اور داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے سو اللہ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے، اور جو ایمان لائے اللہ پر تو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور تم حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو بس
کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دو تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، لہذا تم ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے اپنے لیے۔ اور جو شخص بچا لیا گیا اس کے نفس کے لالچ سے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر تم قرض دو اللہ کو بہترین قرض تو اللہ تمہیں دوگنا کر کے واپس کر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ قدردان ہے، بردبار ہے، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ تغابن مکمل پڑھی گئی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورہ تغابن ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں۔ اس کا نام تغابن کیوں رکھا گیا؟ تغابن کے معنی ہیں ہار جیت۔ حقیقت میں ہار جیت کا دن جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دنیا میں بہت سے جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں، بہت سے ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہار جیت کا دن وہ میدان حشر کا دن ہوگا، کہ جس دن اللہ کی جانب سے جنت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ شخص گویا جیت گیا، اور جس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا حقیقت میں وہ ہار گیا۔ تو جیت اسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ہار نہ ہو، اور وہ آخرت میں ہوگی۔ دنیا میں جیت کے بعد بھی ہار کا خطرہ ہے، لیکن آخرت کی جیت حقیقت میں جیت ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا۔ حقیقت میں ہار اور جیت کا دن وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور اللہ جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے حقیقت میں وہ ناکام ہو گیا۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورت شروع ہو رہی ہے یسبح سے۔ بعض صورتیں شروع ہوئی ہیں سبح سے،
تو جو صورتیں سبحہ اور یسبحو سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات میں سے یہ آخری صورت ہے سورہ تغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں پاکی بیان کرنا، کہ اللہ پاک ہے کن چیزوں سے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر رشتے ناطے سے پاک ہے۔ تو یہ ہے تسبیح۔ اب رہ گئے وہ 100 منکے کی، اور جی اصل میں اس کا نام مسبحہ ہے۔ مسبحہ کیا مطلب؟ ہاتھ میں لیتے ہی زبان پہ فوراً آتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی یاد دلانے والی ہے، اس لیے وہ 100 منکے والی جو رہتی نا اس کا نام ہے مسبحہ۔ اور تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ بیوی سے، اولاد سے، رشتے ناتوں سے پاک ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں، آسمانوں میں فرشتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی غذا ہی اللہ کی تسبیح۔ ہم جو ہے بھوک لگی تو کھانا کھاتے ہیں، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی تسبیح ہی ان کی غذا ہے۔ وما فی الارض، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں سب سے اخیر میں یہی حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے تم ان کی زبان سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ عرب کیا کرتے تھے؟ اونٹوں پہ، جانوروں پہ کھڑے ہو کے بھاشن دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا خبردار جانوروں کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز، کھیتی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر درخت، ہر گھاس پھوس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، بادشاہ حقیقی اللہ ہے، اور دنیا کے بادشاہ
دنیا کے بادشاہ یہ یوں سمجھ لو جب تک اللہ چاہتا ہے رہتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ان کو اللہ فنا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی، جب حضور 1000 صحابہ کے ساتھ مدینے کے اطراف میں خندق کھود رہے ہیں، کیونکہ پورے ارباں مل کر مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو حفاظت کے لیے خندق کھودوا رہے ہیں۔ اس وقت اتنی غریبی ہے مسلمانوں کی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اب وہ خندق بہت جلدی مکمل کرنا ہے، لیکن انسان کے پیٹ میں کھانا رہا تو طاقت آتی نہ جی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اتنی غریبی صحابہ کی۔ تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت سے فاقے سے ہیں، اور بعضوں نے اپنے چادریں ہٹا کر حضور کو دکھایا، پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بھوکے ہو اور تمہارا رسول کھانا کھاتا ہوگا؟ آپ نے جب چادر مبارک ہٹائی تو ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گئے، اپنے گھر آئے، اپنے بیوی سے فرمایا تھوڑا ایک سائڈ میں ہو جا محمد بھائی، پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا، ادھر بیٹھ، ہاں بیٹھ۔ اپنے گھر آئے، بیوی سے کہا، اللہ کی بندی، میں نے اللہ کے نبی کو اس حال میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، گھر میں کچھ کھانا ہے تاکہ میں اللہ کے نبی کو بلا کر لاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا لے۔ بیوی نے کہا جی گھر میں کچھ اناج ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ ان کا کوئی بات نہیں، بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور بیوی سے کہا یہ اناج پیس لے، آٹا بنا لے، اور آٹا گوندھ کے رکھ، میں جا کر اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب جانے لگے بیوی نے کہا دیکھو جی، اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی کو ذرا ایک طرف لے کے اکیلے کو دعوت دینا، تو حضور دوسروں کو بھی لا لیں گے، ہمارے گھر میں اتنا اناج نہیں ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا اچھی بات ہے۔ جب وہ خندق کے موقع پہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں دیکھا، فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں آپ کے کھانے کا انتظام ہے،
آپ چلیے میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جو صحابہ خندق کھود رہے تھے آواز دی، فرمایا اے میرے صحابہ چلو جابر کے یہاں کھانے کی دعوت ہے۔ اب صحابہ تو خوش ہو گئے، چلو بہت دنوں کے بعد کوئی دعوت آئی۔ ہاں دیکھو محنت کرنے والا کم کھاتا کیا جی؟ ہاں جی، پہلی عربوں کی خوراک جو ہے زبردست تھی، اور پھر اتنی محنت کرنے کے بعد اور کئی وقت سے فاقے سے ہونے کے بعد کم کھاتے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو جابر کے یہاں سب کی دعوت۔ حضرت جابر تو سر پکڑ لیے۔ عورت بولی تھی نا صرف اللہ کے نبی کو لے کے آؤ، اب حضور نے سارے مجموعوں کو دعوت دی۔ اس وقت کم و بیش 1000 صحابہ کی تعداد تھی، اور کھانا کتنا تھا؟ ہاں جی 2 سیر کا آٹا اور 1 بکری کے بچے کا گوشت رہتا کتنا ہے۔ حضرت جابر تو پریشان ہوئے، دوڑے ہوئے گھر آئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا جی؟ کہا میں نے حضور کو دعوت دی تو حضور نے سب کو دعوت دی، اب کیسا کرنا؟ بیوی نے کہا تم کس کو دعوت دیے؟ اللہ کے رسول کو۔ ہم اللہ کے رسول کے ذمہ دار ہیں، باقی کو دعوت کس نے دیے؟ اللہ کے رسول نے، باقی کے اللہ کے رسول ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ کیا ایمان تھا وہ صحابیہ کا، سبحان اللہ۔ ہاں جی، بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا چلو۔ صحابہ سبلا وہاں چھوڑ دے کے چلے خوشی سے دعوت میں۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور پہنچے، اور حضرت جابر کی بیوی سے کہا بیٹی آپ نے اس دیگچی پر جس میں سالن پک رہا تھا آپ نے اس پر ڈھکن رکھا، اور جو آٹا گوندا تھا اس پہ چادر ڈال دی۔ فرمایا بیٹی اس میں سے آٹا نکالتے جا، روٹیاں بناتے جا، چادر مت ہٹا، آٹا نکالتے جا، روٹیاں بناتے جا۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پکانے کو بیٹھی۔ ایک بات یاد رکھو، جتنی عورتیں ہیں نا یہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور ان کے باوا ہیں، اور حضور کی جتنی بیویاں ہیں نا مسلمان مردوں کی مائیں ہیں، اور حضور عورتوں کے باوا ہیں، یہ بیٹیاں ہیں حضور کی۔ حضور بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے چمچہ اس دیگچی میں ڈالتے تھے، اور ان کی بیوی روٹی بناتی تھی دیتی تھی۔ اللہ کے رسول اس روٹی پہ گوشت رکھتے اور فرماتے بڑھاؤ، چلو کھانا شروع کرو۔ اب صحابی ہاتھ میں روٹی، روٹی پہ گوشت، وہیں بیٹھے بسم اللہ کھا رہے ہیں۔ ہاں جی، روٹیاں پکتی رہیں اور اللہ کے نبی اس ہنڈیاں میں سے گوشت نکالتے رہے، روٹی پہ رکھتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1000 صحابہ فل پیٹ بھر کے کھا لیے۔ اب بھوکا آدمی کم کھاتا کیا جی؟ اور تو ایک بکری کا بچہ تو اکیلے ہی کھا جانا ہے۔ یہ برکت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے رسول سے ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ 1000 صحابہ پیٹ بھر کر کھا لیے۔ اس کے بعد آٹا جتنا تھا پہلے اتنا ہی باقی بچا، ہنڈیاں میں جتنا سالن تھا اتنا ہی باقی بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ اب تم بھی کھا لو۔ حضرت جابر ان کے گھر والے اللہ کے رسول نے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو محلے والوں میں تقسیم کر دے۔ پورا محلہ کھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ برکت تھی اور یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ یوں کہیے، اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبریاں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ملک فارس، ملک روم اور یمن کے علاقوں پر میری امت پہنچے گی اور یہ علاقے فتح ہو گئے۔ تو منافقین بھی تھے موجود۔ منافقین نے تانا دیا، ہاں دیکھو کھانے کو نہیں ہے ان کو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دشمن کا خوف ہے، بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور ان کے خیالات دیکھو، فارس اور روم کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ملک کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو مالک حقیقی اللہ ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس کے بعد تم میں سے بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ ایمان والے رہے۔ یہاں پر انسانوں کی تقسیم کی اللہ نے کہ بعض ایمان والے ہیں اور بعض کافر۔ پوری دنیا میں 2 بلاک ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے کافر۔ اس سے معلوم ہوا اصل انسانوں کی تقسیم یہی ہے، ایمان والے اور کافر۔ اب دنیا میں تقسیم کے معیار الگ الگ ہیں کہ بعض تقسیم کرتے ہیں ملکی، کہ انہوں ہندوستانی انہوں غیر ہندوستانی، یہ تقسیم اور اس کا جھگڑا ہے۔ بعض تقسیم کرتے ہیں زبان کے اعتبار سے
اور جی انہوں مراٹھی بولنے والے اور انہوں مراٹھی نہیں بولنے والے، زبان کی تقسیم، اسی طرح سے ذات کی تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح سے رنگ کی تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑا جھگڑا ہے کالے اور گوروں کا جھگڑا ہے، امریکہ میں چلتا دیکھو ہمیشہ کالے اور گوروں کے جھگڑے چلتے ہیں کہ گورے کالوں کو حق نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اپنے خطبے میں فرمایا کہ گوروں کو کالوں پر کوئی فضیلت نہیں، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، مگر اللہ کا تقوی جس میں ہے وہی فضیلت والا ہے، الا بالتقوی۔ اسی لیے حضرت عمر سے کسی نے بلال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے یہ، تو عمر نے تعارف فرمایا ہوا سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے۔ دیکھو حضرت عمر عرب ہیں، اور عرب جو ہے نا اپنے سے بڑھ کے کسی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے یہ خیال ان کو عطا کیا کہ فضیلت کسی اور چیز پر نہیں، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہو۔ تو انسان اللہ نے بنائے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں انسانوں کی دو تقسیم ہو گئی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بعض ایمان والے ہوئے، بعض کافر بن گئے۔ اس کے بعد دیکھو ایک حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے دیکھو جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ بچے جنتی ہیں، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہوا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر۔ اسی وجہ سے دیکھو جو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں نا، اور جی لیکن بچوں کو وہ بھی دفن کرتے ہیں جی، جو قومیں مردوں کو جلاتے ہیں نا وہ بھی بچوں کو جلاتے نہیں، دفن کرتے ہیں، کیونکہ یہی دین فطرت ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اسے مٹی ہی میں جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب دیکھو
میت کو قبر میں رکھنے کے بعد مٹی دی جاتی ہے نا، تو مٹی دیتے وقت کیا کہنا؟ پہلی مرتبہ مٹی دے تو یہ کہنا منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ مٹی دے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ مٹی دے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے، قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، اور سجدے دو ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بندہ جب پہلا سجدہ کرتا ہے تو قرآن کی آیت پکار کر کہتی ہے منہا خلقناکم، یاد کر بندے اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی اپنے پیدائش کو یاد کر کہ مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھتا ہے تھوڑی دیر، پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے، تو قرآن کی آیت آگے بڑھ کر پکارتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ایک دن اسی مٹی میں ہم تجھے لوٹائیں گے، ایک دن اسی مٹی میں تجھے جانا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلا سجدہ انسان کو اس کی پیدائش یاد دلاتا ہے، اور دوسرا سجدہ اسے اس کی موت یاد دلاتا ہے، اور درمیان کا تھوڑی دیر کا بیٹھنا یہ درمیان کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی دو سجدوں کے درمیان میں، اس لیے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کو مٹی دی جاتی ہے، تو اس وقت یہ آیتیں شریفہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ مٹی پہ پڑھ کے پھونک کے پھر ڈالتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور جی منہ سے پڑھے، مٹی پہ پھونکنا نہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں دو گروپ ہو گئے، بعض کافر ہو گئے، بعض ایمان والے۔ ایمان والے اصل میں اپنی فطرت پہ ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا اسلام کی فطرت پر، بعد میں اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے لیے آخرت میں دو گھر پیدا کیے ہیں، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں۔ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کا وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جو ایمان اور عمل نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے مقرر تھا، تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کے مقام کی اور قدر بڑھ جائے۔ اسی طرح سے جہنمی کو
اس کا جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ تھا لیکن تو نے کفر کیا، گناہ کیے، اب تیرا ٹھکانہ اس کے بجائے جہنم ہے۔ اور کافر کا جو گھر جنت کا اس سے محروم کر دیا گیا، وہ ایمان والوں کو ایکسٹرا دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وارثون فرمایا۔ ایک اور حدیث مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی محتاج و غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس مال دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق لیا ہوگا، تو وہ تمام لوگ جمع ہوں گے اور مطالبہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، لہذا جو صاحب حق ہیں ان کو اس کے نیک عمل دے دو۔ چنانچہ کوئی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکیاں، اور جب اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر حقوق والوں کے گناہ ان کے حق کے مطابق اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور انجام یہ ہوگا کہ اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، کسی کا اگر حق تم نے ادا نہیں کیا تو دنیا میں ادا کر دو، آخرت میں اپنے نیک عمل دینے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پر مال دولت تو نہیں ہوگی دینے کے لیے، اپنے اعمال دینے پڑیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کی تمنا یہ ہوگی اپنا گناہ میں دوسروں پہ ڈال دو۔ اس لیے کسی کے پیسے ڈبا دیے ہوں گے اسے یاد کر کے واپس کرو۔ ہاں جی، سامنے والا بھول بھی گیا لیکن تم اس کو ادا کر دو تاکہ آخرت میں تمہارے نیک عمل ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا کر دے یا اس سے معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن درہم و دینار تو ہوں گے نہیں جس کا مطالبہ ہوگا، اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا۔ اگر اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو بقدر اس کے حق کے مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی سزا جزا ضرور ملے گی۔
خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے بنایا ہے آسمان و زمین حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ بولے تو عظیم مقصد کے تحت اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، انسان کے امتحان کے لیے کہ دیکھیں کون نیک عمل کر کے آتا ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل صورت بنائی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے ڈیزائننگ ایک ہی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ اور جی کروڑ آدمی ہیں دنیا میں، لیکن ہر ایک کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ آپ بتاؤ کیسی قدرت والا ہے وہ پروردگار۔ یہاں تک کہ اگر جوڑواں بھائی بھی ہیں نا، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اماں بابا کو معلوم رہتا ہے اس کا فرق، دوسروں کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور جی ایک غلطی کرتا دوسرا مار کھاتا، انہوں نے ارے میں نہیں تھا میرا بھائی تھا۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی صورتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان، ان کی انگلیوں کے ڈیزائننگ میں فرق ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ فنگر پرنٹس۔ ہاں جی، ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ کیسی ڈیزائننگ ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنے نمونے ہیں۔ اسی پر کوئی غور کرے اللہ کی قدرت اس کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں تک کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں نا، سب کی ایک جیسی دکھتی لیکن ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی ڈیزائننگ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اس لیے وہ سوئس بینک ہے نا سوئٹزرلینڈ میں، پورے دنیا کے لوگ پیسے وہاں لے جا کے جمع کرتے ہیں، اور وہاں پہ کیا چیز ثبوت ہے؟ فنگر پرنٹس اور یہ آنکھ، یہ مشین، یہ دونوں کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے۔ اگر دوبارہ پیسے نکالنا ہے رے تو یہ انگلیاں بتانا پڑتا، یہ آنکھیں بتانا پڑتا۔ ہاں جی، اس لیے اگر کوئی مر جاتا نا بڑا آدمی ہے تو فوراً ڈکلیئر نہیں کرتے، کیونکہ وہاں باہر پیسے نکالنا ہے نا، اس کے ہاتھاں آنکھیں نکال کے لے جاتے، اس کو مشین کو بتائے پیسے ملتے ہیں۔ ادھر مشہور کرتے نہیں ابھی زندہ چھیں، مر کے 2-3 دن ہو گئے بیٹے کو۔ ہاں جی، کیا کرو گے ان پیسوں کو، ان اولاد کو جو تمہارے کام نہ آئے؟ اس لیے تم اوروں کے کام آؤ، اللہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا کرے گا۔ اس لیے کوئی سخی مرتا ہے نا، لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں، کیا یتیم، کیا بیوہ، کیا پریشان حال، ہر ایک دعا دیتا ہے، یار میری بچی کی شادی کو وقت مدد کرے تھے۔ ہاں جی، تو ایسے کام کرو کہ لوگوں کے دل سے دعائیں نکلے، ایسے کام نہ کرو کہ لوگوں کی آہیں نکلے۔ ہاں جی، آہیں انسان کو برباد کر دیتی۔ کسی کے دل کو مت دکھاؤ، کہ اگر مظلوم انتقام کی طاقت نہیں رکھتا
اس کی دل کی آہ جو نکلتی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو دل میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں آئے جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کس طرح عذاب سے ہلاک کر دیا. جاؤ ان کی بستیاں دیکھو کہ کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی انسان یا کوئی جاندار بھی نظر نہیں آتا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ نے کافروں پہ عذاب کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر پہنچے، اللہ کی طرف سے دلائل لے کر پہنچے، حق بات کی دعوت پیش کی، لیکن کافروں نے انکار کیا. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تعجب سے کہنے لگے کہ ہم ہی جیسا انسان یہ پیغمبر کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی پیغمبر ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کرے، عمل کر کے بتائے لوگوں کو. اگر فرشتے پیغمبر ہوتے تو ہمارے کو بہت مشکل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اب نبی نہیں کھا رہے تو امت کو بھی بھوکے مرنا پڑتا ہے. او جی، اور فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں، اس لیے انہوں شادیاں نہیں کرتے فرشتے. اگر وہ پیغمبر ہوتے ہمارے کو بہت مشکل ہوتا. اس وجہ سے کہ پیغمبر شادی نہیں کر رہے، باقی پوری امت رنڈوی ہو جاتی. اس لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کو نمونہ بنایا. فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی تو اللہ نے بھی اپنے نظر کرم ان سے ہٹا دی. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالی بندوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی صفت غنی، غنی کے معنی کیا ہے؟ غنی کے معنی ہیں کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہاں تک کہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے. عبادت کریں گے فائدہ ہمارے کو ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں، وہ قابل تعریف ہے. اس کے بعد پھر آخرت کے عقیدے کو بیان کیا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کیا
کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے جب ہم مر جاتے ہیں اور خبر میں مٹھی مٹھی ہو جاتے ہیں پھر اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ کسی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، ایک مرتبہ بنا چکا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس اللہ پر۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کو جواب میں کہیے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی ضرور بالضرور تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ خبر میں مٹھی بن گئے اب دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے؟ اسی طرح کوئی دھماکے سے اڑ گیا تو چھیتڑے اڑ جاتے ہیں اس کے، اب دوبارہ اس کو کیسا بنیں گے اللہ؟ یاد رکھو جو کپڑے پھٹ گئے دوسرے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اصل روح ہے اور جسم یہ اس کا لباس ہے۔ لباس تبدیل ہو سکتے ہیں، انسان تو وہی رہتا ہے نا جی، تو روح وہی ہے، لباس یعنی جسم تبدیل ہوں گے۔ جیسے مر گئے تو یہ لباس اتر گیا دنیا کا جسم، اللہ دوبارہ جسم عطا فرمائے گا، پھر فرشتے اس سے سوالات جوابات کریں گے قبر میں، اور آخرت میں اللہ ایک اور جسم عطا فرمائے گا جو اس جسم سے بہت بھاری بھرکم ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے جنتیوں کا قد یعنی ہائٹ 60 گز کی ہوگی۔ 60 گز بولے تو ٹاور ہی سمجھو، اور جی اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور جہنمیوں کے جسم تو اس سے بھی بڑے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رہنا نا، ورنہ یہ 6-7 فٹ کے آدمی جہنم میں ڈالتے چور بول کے جل جائیں گا انہیں۔ جی تو جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے جہنمیوں کو جسم بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے جسم عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا اصل راحت یا تکلیف روح کو ہے، جسم اس کا ذریعہ ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہذا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو اللہ نے نور کہا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنِيرٌ، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے نور اور روشن کتاب۔ وہاں نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو نور کہا اور دوسری آیت میں بشر کہا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، لیکن میری جانب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم پر، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرو۔
واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، یہ جمع ہونے کا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن کو، میدان حشر کو اللہ نے یہاں یوم التغابن فرمایا، ہار جیت کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے برائیوں کو دور کر دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز جمعہ پڑھنے کے درمیان بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان وضو کرتا ہے نا، تو جہاں پانی وضو کا گرتا ہے اس کے اس عضو کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے وضو کیا کرو، تمہارے جو گناہ ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ تو نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے درمیان، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، صاف شفاف پانی کی نہر، خالص دودھ کی نہر، خالص شہد کی نہر اور پاکیزہ شراب کی نہر، 4 نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 6500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے تھے ان کے پاس، ایک فرشتے سے دوستی ہو گئی، اس سے کہا کیا خوش نصیب ہے تو، جنت میں گھومتا ہوں گا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی ہمارے کو بھی ذرا بتانا جنت کیسی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھ کے جواب دیتا ہوں۔ اجازت ملنے کے بعد وہ آیا، کہا چلو، اس کے پروں پہ بیٹھ کے جنت میں پہنچ گئے۔ اب دن بھر گھومے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، شام ہو گئی۔ فرشتہ بولا چلو واپس۔ ایک درخت کی ٹہنی سے لپٹ گئے کہ ہٹ میں نہیں آتا۔ ہاں، فرشتہ بولا میں بھروسے پہ لایا تھا۔ کہا یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، جنت دیکھنے کو آیا انہیں، اب نکل رہے بولے تو نہیں نکل رہا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھ کیوں نہیں جا رہا۔ پوچھا کیوں نہیں جا رہا رے بھائی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو جائے نا
تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا، وہ اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ میرا ہی وعدہ تھا، آ گیا سو آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ فائز کیا ہے۔ تو جنت وہ مقام ہے، ایک مرتبہ جو داخل ہو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ داخل ہو گیا، نہ اسے کوئی جنت سے نکالے گا اور نہ خود نکلنے کا اس کا من کرے گا، کیونکہ روزانہ نئی نئی نعمتیں اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو کفر کرے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دے وہی لوگ جہنمی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد کافر اور مشرک ہیں، ورنہ گنہگار ایمان والے بھی تو جہنم میں جائیں گے نا۔ لیکن اللہ کی اجازت سے انبیاء کرام سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اولیاء کرام سفارش کریں گے، علماء کرام سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ ان کی سفارش پر گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ کوئی ہے جو ہماری سفارش کرنے والا، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں کی وجہ سے مصیبت آئی، نہ، یہ لکھی ہوئی تھی مقدر کی، سبب کوئی اور بن گیا۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، لہذا جو مصیبت آتی ہے یا راحت ملتی ہے یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے، دعوت دینا ہے۔ توفیق اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب ایمان والے پریشان ہوتے ہیں، حالات ایسے ہیں، کیسا ہونا، کون جیتیں گا، ہو جی کیسا ہوں گا، انہوں جیتے تو کیا کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے فیصلے اللہ کے پاس سے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، سرزمین پر اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو اصحاب تکوین کہتے ہیں۔ اصحاب تکوین
یہ اولیاء کرام میں سے ہوتے ہیں جو اوروں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. تو پہلے فیصلہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، پھر وہ فیصلے کا علم اصحاب تکوین کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پروسیجر ہوتا ہے، یہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر رزلٹ آتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. ہم سمجھتے انہوں کاڑیاں کر رہے ہوں گے، انہوں فلاں کر رہے ہوں گے. کاڑیاں کتنے بول کے کریں گے جی؟ جی یاد رکھو، فیصلے اللہ کی جانب سے پہلے فائنل ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ فائنل رپورٹ اصحاب تکوین کو دی جاتی ہے. وہ فائنل ہو جاتا ہے، بعد میں پھر پروسیجر ہوتا ہے. یاد رکھو. تو ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کریں گا اللہ ہی کریں گا. خیر ہو یا شر ہو اللہ کی جانب سے ہے. اس تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں جی. اب بعض لوگ بولتے اللہ بچھوؤں کو کیوں پیدا کرا، سانپاں کو کیوں پیدا کرا. تمہارا کیا معلوم؟ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں جی. اب ہم سمجھتے اللہ ظالموں کو ڈھیل کیوں دے رہا. اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں. اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں. یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں. فَحَذَرُوهُمْ. لہذا ان سے تم بچو. اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول. یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکے میں ایمان لائے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مگر ان کے بیوی بچوں نے کہا ہمارے کو چھوڑ کے کیسا جاتے تم. اب اپنے بیویوں اور بچوں کی محبت میں وہ لوگ ہجرت نہیں کر سکے. اس کے بعد جب انہیں موقع ملا ہجرت کر کے پہنچے تو معلوم ہوا کہ پہلے ہجرت کرنے والوں نے عمل کے اعتبار سے وہ ان سے آگے بڑھ گئے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا، یار اگر ہم پہلے ہجرت کر کے آتے تو دین کے احکامات ہم
انہی لوگوں کی طرح سے حاصل کر لیتے، لیکن یہ ہماری بیوی بچے رکاوٹ پیدا کرے۔ بہت غصہ آیا، اللہ نے فرمایا اب جان دے جو ہوا سو ہوا، ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو بسا اوقات انسان کے گھر کے لوگ انسان کی نیکی میں رکاوٹ پیدا کرتے، تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ بولے تو کیا؟ اردو میں فتنہ بولے تو فساد کو بولتے ہیں، ارے بہت فتین ہے جی، یعنی بڑا فسادی ہے۔ عربی میں فتنے کے معنی آزمائش کے، ہاں جی، اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ دیکھیں ان کی محبت میں آ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور کی نظر پڑی دو بچوں پر، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، سرخ دھاریوں والے جبے پہنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آئے اور لوگوں کے اوپر سے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہاں جی، اگر بابا اگلی صف میں ہے نا، بچہ برابر پہنچنے کے واسطے لوگوں کو جو ہے پھاندتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو حضور کی نظر پڑی دو بچے، اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور ممبر پر آئے، دونوں کو اپنے بازو میں بٹھایا اور فرمایا لوگو، اللہ نے بہت سچ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں۔ فرمایا دیکھو نا، میں تمہیں خطبہ سنا رہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ میری نظر پڑی میرے پیارے نواسوں پر، حسن اور حسین بچے تھے اس وقت، وہ گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے ہیں، بس اپنے پیاروں کی محبت کی وجہ سے میں نے خطبہ روک دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں، دین کا تقاضا آئے تو اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، اس اجر کو اپنے مال اور اولاد کی محبت میں ضائع نہ کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم تقوی کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟
اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تو اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اللہ کا فرمان اور اللہ کا حکم مانو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، کیونکہ آخرت کے ATM میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں پہ کام آتا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئیں گے جو جنتی ہے۔ صحابہ کو اشتیاق ہوا کہ وہ کون ہے جسے حضور نے جنتی فرمایا۔ دیکھا ایک صحابہ ہے، معمولی وضع خطا ہے، مسجد کے باہر انہوں نے جوتیاں اتاری اور اس کو اس طرح سے لگا کر ایک کونے میں رکھ دیے اور مجلس میں آ کے بیٹھے۔ مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں۔ اب حضور جسے جنتی بولے تو گارنٹیڈ جنتی نہ جی۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر وہی اتفاق۔ حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئیں گے جو جنتی ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تیسرے دن بھی انہوں چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ضرور ہے ان کا کوئی خاص عمل ہوگا جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی فرمایا۔ کہتے ہیں جب وہ جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب ان کا گھر آ گیا انہوں نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا میرے سے کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت وہ میری گھر والی کے کرکریاں ہو گئے ذرا، میں نے قسم کھائی کہ 3 دن اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا، اگر تم مہمان بنا لیے تو بہت اچھا ہوگا، لے وہ زبردستی کے مہمان۔ لیکن صحابہ بڑے ہی کشادہ دل تھے، ہیر پیش نہیں تھا صحابہ میں۔ ان کا بسم اللہ آئیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے میں 3 دن رہا، میں کئی جگہ سے آیا تھا، ان کا کوئی خاص عمل دیکھنے کے واسطے جس کی وجہ سے حضور 3 دن سے جنتی فرما رہے ہیں اور یہی صاحب آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو عام صحابہ عبادت کرتے تھے اتنی ان کی عبادت ہے، عام صحابہ جو وظیفہ کرتے تھے اتنا ہی ان کا ہی ہے۔ فرماتے میں مایوس ہو گیا کہ کوئی خاص وجہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا اللہ کے نبی نے پھر ان کو 3 دن سے جنتی فرمایا، کوئی نہ کوئی خاص بات ہے جو میرے نوٹس میں نہیں آئی۔ تو 3 دن کے بعد کہا اچھے بات حضرت میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آئے تھے کہیں کو اور جا رہے کہیں کو؟ انہوں نے کہا 3 دن مسلسل اللہ کے نبی فرما رہے تھے ابھی ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں اور تینوں دن تم ہی چاہے۔ تو میں نے سوچا تمہارا کوئی خاص عمل ہوگا، وہ عمل دیکھنے کے لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا۔
لیکن کوئی خاص عمل تمہارا نظر نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو دیکھ لیا میرا وہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے۔ ان کا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں واللہ یہی وہ خاص بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی فرمایا۔ تو کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ کپٹ مت رکھو، انہیں میرے سے کیوں بڑھ رہا، لوگ اس کی تعریف کیوں کر رہے؟ ہاں جی، ہر ایک کو اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص بچا لیا گیا اس کے نفس کے لالچ سے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے، پھر اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی غریب کو دو گے تو خیرات کرنے کے بعد واپس مانگتے کیا؟ بھئی فقیر کو 1 روپیہ دیا، 10 روپیے دیے، کل بولے لا رہے میرے پیسے واپس کر، انہیں پاؤں میں سے نکالے کہ کھن کھن بجاتا ہونا ہے۔ بھئی ادھار دیے تو واپس مل سکتا ہے، خیرات دیے تو واپس ملتے کیا جی؟ نہیں ملتی نا۔ اللہ نے فرمایا بندے تو غریب کو خیرات کر، تو غریب کو دیا نا، جتنے دیا ہے اس سے کئی بڑھا کے میں دیتا ہوں، یہ سمجھ تو غریب کو خیرات نہیں، میرے کو قرضہ دے رہا ہے، اور قرضے کی واپسی یقینی ہوتی ہے۔ تو غریبوں کو جو خیرات کرو گے نا اس کا اجر یقیناً اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا اور اس ذمے ہی کو قرض سے تعبیر کیا گیا، ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی اللہ کے لیے کسی غریب کی مدد کرو، یضاعفہ لکم، اللہ 2 گنا کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے اور بردبار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اچھے عمل کی قدر فرماتا ہے، اس کا پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندے مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری عذاب نہیں دیتا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ اللہ کرے گا اس پر راضی ہو جاؤ۔ ہاں جی، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں غلطی کرے بلکہ انہوں آئے، اللہ کے فیصلے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کس کو لانا ہے کس کو بھیجنا ہے وہ پروردگار جانے۔ ہاں جی، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں، ایک دعا ضرور کرنا کہ پروردگار ہم پر ایسوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ سے اتنی دعا کرنا، اللہ ایسوں کو ہم پہ مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ اللہ رحم دلوں کو تو اقتدار عطا فرمائے۔ او جی، کیونکہ اس ریس میں ہم نہیں ہیں، اس ریس میں ہم نہیں ہیں۔
اچھا اپنے کتنی بھی کوشش آئے گی کتنے 10 15 20 وہ دال میں خشخش ہاں جی بس اتنی دعا کرے کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ اللہ جو بھی آئے ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دے بس ہمیں اپنے جینے کا حق مل جائے ہمیں انصاف ملے امن ملے اللہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے ہاں جی بھئی اللہ نے تم کو حکومت دے کے بھی آزمایا 800 سال حکومت کرے تم یہاں 800 سال ہاں جی اب جس دور سے گزر رہے ہیں نا یہ آزمائش کا دور ہے آزمائش کے دور میں صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوں گا جو اچھلیں گا نا وہ کچلیں گا اچھلو نہ کو ہاں جی اللہ کی طرف رجوع کرو ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللہ ایسوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے الحمدللہ سورہ تغابن آج مکمل ہو گئی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے